چند معاملات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، جس میں سے 6 بطور خاص تھے. 6 معاملات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بطور خاص تھے. نمبر 1 صیام رمضان، یعنی ماہ رمضان المبارک میں روزے رکھنا. ماہ رمضان المبارک میں روزے رکھنا، اس سے مراد رمضان کے دوران اپنے اوپر روزوں کی پابندی لازم ٹھہرا دینا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پابندی کے ساتھ، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے بھی روزے پابندی کے ساتھ رکھتے تھے. شعبان کے روزے بھی پابندی کے ساتھ رکھتے تھے، لیکن جو ہے وہ ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھتے. نمبر 2 قیام رمضان. ایک ہے صیام رمضان، رمضان کے روزے رکھنا، اور ایک ہے قیام رمضان، یعنی رمضان المبارک میں قیام کرنا. رمضان المبارک کی راتوں میں نماز تراویح ادا کرنا، تسبیح و تحلیل اور کثرت سے ذکر و فکر میں مشغول رہنا. تو ہمیں یہ جو ماہ مبارک ملے گا، یہ صرف اس لیے نہیں ملے گا کہ ہم نے روزہ رکھ لیا اور بھوکے پیاسے رہ لیے پورے دن، بس ہمارا کام ہو گیا، صبح سے ہم نے شام تک کچھ کھایا نہیں، کچھ پیا نہیں، اور بس ہم نے سمجھ لیا کہ اب ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی. نہیں، صیام رمضان کے ساتھ قیام رمضان، قیام رمضان کے ساتھ یعنی رمضان کا روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ رمضان کی راتوں میں قیام کرنا، نماز تراویح کی پابندی کرنا، جو کہ واجب ہے ہمارے یہاں احناف کے نزدیک نماز تراویح ہے، ہاں، تو وہ کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ سنت مؤکدہ ہے، وہ قریب واجب ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ نماز تہجد کی پابندی کرنا. پورے سال ہم لوگ تہجد نہیں پڑھ پاتے، پورے سال ہم لوگ تہجد نہیں پڑھ پاتے، فجر سے پہلے نہیں اٹھ پاتے، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے یہ ایک ایسا موقع مسلمانوں کو عطا کیا ہے کہ وہ شہری کے لیے انہیں شہری کے وقت میں الحمدللہ وہ تہجدی کا وقت ہے، کیونکہ جیسے ہی وہ وقت ختم ہوگا فجر کا وقت لگ جائے گا، صبح شادی ہو جائے گی، پھر شہری بھی بند ہو جائے گی، سب کچھ بند ہو جائے گا. تو ایک ایسا موقع اللہ رب العزت نے رمضان مبارک میں ہم کو دیا ہے کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، حضور کے لیے اگر وہ نماز فرض ہے تو ہمارے لیے سنت ہے. تہجد کی نماز اگر حضور کے لیے فرض ہے تو ہمارے لیے سنت ہے، اور اگر حضور کے لیے سنت ہے تو ہمارے لیے وہ نفل ہے. ٹھیک ہے، وہ ہمارے لیے نفل ہے، تو نفل ہی ہے ہمارے لیے، لیکن اس سے بہتر موقع نہیں ہے، کیونکہ قرب خدا بندی کا، قرب الہی کا جو موقع ہے وہ نماز تہجد میں، یعنی جو اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہونا چاہتا ہے اس کے لیے حسین موقع ہے کہ وہ رات کے وقت میں قیام کرے، تہجد کے وقت میں نماز پڑھے. تو 11 مہینے تہجد پڑھنی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ماہ رمضان مبارک میں اور اس کی کثرت کرنی ہے، کثرت سے نماز تہجد پڑھنی ہے. کوشش کیجیے گا کہ کوئی دن آپ کا ایسا نہ جائے کہ جس میں آپ کی نماز تہجد قضا ہو جائے. ٹھیک ہے، نماز تہجد کی پابندی کرنی ہے، تراویح کی پابندی کرنی ہے، تسبیح اور تحلیل، یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، جیسے کہ بخاری شریف کی آخری حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کلیمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان. 2 کلمے رحمان کو بہت محبوب اور پیارے ہیں، 2 کلمے رحمان کو بہت محبوب اور پیارے ہیں، زبان پر بڑے ہلکے ہیں لیکن میزان میں بہت بھاری ہیں. خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، میزان میں بہت بھاری ہیں. وہ کون سے ہیں 2 کلمے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. تحلیل کا مطلب لا الہ الا اللہ کی کثرت کرنا، لا الہ الا اللہ کی، لا الہ الا اللہ کی کثرت کرنا. تو تسبیح اور تحلیل یعنی سبحان اللہ کی کثرت کرنا اور لا الہ الا اللہ کی کثرت کرنا اور ذکر و فکر کرنا. تو لا الہ الا اللہ کی کثرت، یہ 2 چیزوں کا فائدہ ابھی ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ کس قدر ہے. ان دونوں کے بارے میں حدیث پاک ہیں، یعنی سبحان اللہ کے بارے میں بھی، الحمدللہ کے بارے میں بھی، اور لا الہ الا اللہ کے بارے میں بھی حدیث کریمہ ہے کہ جب قیامت کے روز بندہ مومن کا میزان نیکیوں کا ہلکا پڑ رہا ہوگا اور اس کے گناہوں کا میزان بھاری پڑ رہا ہوگا، اور اس کے گناہوں کا پلہ بھاری ہوتا چلا جائے گا، اور حتیٰ کہ 99 دفتر اس کے گناہوں کے ہوں گے، صرف 1 دفتر نیکیوں کا ہوگا، یعنی 100 میں سے 99 دفتر اس کے گناہوں کے ہوں گے اور 1 دفتر اس کا ہوگا صرف نیکی کا ہوگا. سوچیے آپ 99 دفتر ایک طرف گناہوں کے اور 1 دفتر ایک طرف نیکی کا، تو آخر کیسے وہ پلہ بھاری ہوگا. آخر میں جو چیز آپ کے کام آئے گی وہ یہی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ کو رکھ دیا جائے گا، وہ آدھے پلے کو بھر دے گا. الحمدللہ کو رکھ دیا جائے گا میزان میں، وہ آدھے پلے کو بھر دے گا. اور اس کے بعد بھی اگر کچھ بچے گا تو اس کے بعد لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے گا، وہ پورے پلے کو بھر دے گا. یعنی ایک شخص بنایا جائے گا قیامت میں، اور اس کو پروردگار عالم فرمائے گا، دیکھ یہ میزان
جو میزان جو ترازو قائم کیا جائے گا، جیسا کہ بخاری شریف میں حدیث ہے اور 17ویں پارے میں آیت کریمہ ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، کہ ہم میزان ترازو قائم کریں گے، اس میں بندوں کے اعمال کو رکھا جائے گا، تولا جائے گا، کسی جان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، ذرہ برابر بھی ہم لا کر کے رکھ دیں گے، سب سامنے ہوگا، بالکل کلیئر ہوگا، تو وہ نامہ اعمال ہوں گے سامنے۔ تو جب اعمال کا دفتر بندے کو لایا جائے گا، اس کو دکھایا جائے گا، دیکھو یہ ہے تمہارے نامہ اعمال، یہ ہے تمہارے، وہ دیکھے گا تو وہ دیکھے گا کہ میرے 99 دفتر میرے گناہوں کے اور ایک دفتر صرف میرا نیکیوں کا ہے۔ وہ کہے گا پروردگار عالم، اللہ رب العزت فرمائے گا کہ اب تو کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ وہ کہے گا پروردگار عالم میں کیا کہتا ہوں، یہ تو بالکل ظاہر ہے، 99 دفتر میرے ترازو میں رکھے ہوئے گناہوں کے اور ایک دفتر میرا نیکیوں کا ہے، اب اس میں تو بالکل فیصلہ بالکل کلیئر ہے، اب مجھے اس میں کہنا ہی کیا ہے؟ پروردگار عالم ارشاد فرمائے گا نہیں تو اپنے حق میں کچھ کہنا چاہتا ہے، تو کہے گا پروردگار میرے پاس کچھ کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو میں اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہوں، یہ تو بالکل واضح کلیئر ہے میرے لیے فیصلہ۔ اللہ رب العزت فرمائے گا ٹھہر، وہ ٹھہرے گا، اللہ رب العزت کا حکم ہو گیا کہ جاؤ وہ پرچی لے کر کے آؤ، ایک پرچی چھوٹی سی، وہ پرچی لے کر کے آؤ، کو حکم ہوگا فرشتے پرچی لائیے، وہ پرچی اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کو دو، اللہ رب العزت کے حکم سے فرشتے جب پرچی اس کو دیں گے، اللہ رب العزت حکم فرمائے گا تو یہ پرچی اپنی نیکیوں کے پلے میں رکھ دے، تو وہ کہے گا پروردگار عالم 99 دفتر یہ تحت نظر ہیں، اتنے بڑے بڑے، یہ چھوٹی سی پرچی کیا کام کرے گی؟ یہ چھوٹی سی پرچی میرے نیکیوں کے پلے کو کیا بھاری کرے گی؟ اللہ رب العزت فرمائے گا تو رکھ، وہ حکم الہی سے جب اس پرچی کو رکھے گا تو اس سے نیکیوں کا پلہ بھاری ہوتا ہے۔ اور جانتے ہیں اس پرچی میں کیا لکھا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس پرچی میں صرف اتنا لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ ماہ رمضان مبارک اور سارا سال کبھی بھی تسبیح کو، تحمید کو، تسبیح یعنی سبحان اللہ کہنا، تحمید یعنی الحمدللہ کہنا، تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ کہنا، تو تسبیح، تحمید، تحلیل، تمجید یعنی اللہ کی بزرگی بیان کرنا، جیسا کہ آپ نماز میں، ہر نماز میں پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک و لا الہ غیرک، تو یہ جو ہے اس میں تسبیح بھی ہے، اس میں حمد بھی ہے، اس میں بزرگی بھی ہے، یہ آپ روز کرتے ہیں نماز میں۔ آپ دیکھیں تو ویسے تو حکم ہی الگ سے، لیکن آپ پابندی نہیں کر پائیں گے، حضور نے نماز میں رکھ دیا۔ نماز کا طریقہ تو حضور نے سکھایا ہے نا، اللہ نے تو صرف قرآن میں حکم فرمایا کہ نماز پڑھو، لیکن کیسے پڑھو وہ طریقہ تو حضور نے بتایا نا۔ یہ اتنی بڑی بڑی جو بشارت تھی سبحان اللہ کہنے میں، الحمدللہ کہنے میں، لا الہ الا اللہ کہنے میں، یہ سب کا سب حضور نے سب نماز میں سرکار نے شامل فرما دیا، کیونکہ ترتیب جو دیا وہ حضور نے دیا، نماز کو جو ترتیب دیا وہ حکم الہی سے حضور نے دیا۔ تو حضور نے کس طریقے سے کچھ چیزوں کو اپنی سنت بنا دیا، کچھ چیزوں کو فرض فرما دیا، کچھ چیزوں کو واجب بنا دیا ہے، اور وہ سنت کے طور پر آپ کرتے تھے۔ میں بھی سبحان اللہ نہیں چھوڑتا، آپ بھی نہیں سبحان اللہ نہیں چھوڑتے، کوئی سبحان اللہ نہیں چھوڑتا، کوئی ثنا نہیں چھوڑتا، سب ثنا پڑھتے ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ آپ اپنے نیکیوں کے بدلے کو کس قدر بھاری کرتے چلے جاتے ہیں، آپ کے فہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ وہاں تو وہ چیزیں ملیں گی جو پروردگار عالم جب عطا فرمائے گا تو بندہ مومن کہے گا پروردگار عالم یہ تو میں نے تو نیکی کہیں کی نہیں، میں نے تو ایسی کوئی نیکی نہیں کی کہ جس سے مجھے یہ بدلہ ملے۔ پروردگار عالم ارشاد فرمائے گا تو نے مجھ سے دعا نہیں کی تھی، وہ کہے گا پروردگار عالم دعا کی تھی، ارشاد ہوگا یہ وہی دعا ہے تیری، یہ تیری وہی دعا ہے جو تجھے وہاں نہیں ملی تھی، یہاں تیرے لیے ذخیرہ کر دیا گیا۔ تو ماہ رمضان مبارک کو ہمیں بالکل بھی یہ نہیں سوچنا ہے کہ کیا، تو پہلی چیز کیا ہے حضور کے معمولات میں سے روزہ رکھنا، دوسری چیز کیا ہے رمضان کے پہلی چیز رمضان کے دن میں روزہ رکھنا، دوسرا معمول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان کی رات میں قیام کرنا، یعنی نماز تراویح، جیسا کہ حضور نے 3 دن پڑھی، اور روایت پورے مہینے پڑھنے کی بھی ہے، اور 8 رکعت پڑھنے کی بھی روایت ہے، یعنی 11 رکعت پڑھنے کی بھی روایت ہے، ٹھیک ہے 11 رکعت پڑھنے کی بھی روایت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درجہ حسن کے ساتھ یعنی حدیث حسن کے ساتھ 20 رکعت پڑھنے کی روایت موجود ہے، 20 رکعت پڑھنے کی روایت الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اور امام ترمذی جو امام بخاری کے استاد ہیں، انہوں نے ترمذی شریف کے اندر روایت کیا امام شافعی کے حوالے سے، یہ میں بات کر رہا ہوں 2 صدی ہجری کی، یعنی دور صحابہ کے فوراً بعد، 110 ہجری میں صحابہ کا دور ختم ہوا، 110 ہجری کے بعد تابعین کا دور شروع ہوا، تابعین جنہوں نے صحابی سے ملاقات کی ایمان کی حالت میں، صحابی جنہوں نے حضور سے ملاقات کی ایمان کی حالت میں، تو جنہوں نے حضور سے ملاقات کی ایمان کی حالت میں صحابی، جنہوں نے صحابہ سے ملاقات کی ایمان کی حالت میں تابعی، اس کا نام کیا ہے تابعی، تو تابعین کا دور، تابعین کا دور۔ امام شافعی فرماتے ہیں اس کو ذکر کس نے کیا؟ امام بخاری کے شاگرد امام ترمذی نے، کہاں پر؟ جامع ترمذی صحیح ستہ کی جو ایک حدیث کی کتاب ہے اس کے اندر امام شافعی فرماتے ہیں میں نے اپنے آنکھ سے اہل مکہ کو 20 تراویح پڑھتے ہوئے دیکھا ہے،
میں نے اپنی آنکھ سے اہل مکہ کو 20 تراویح پڑھتے ہوئے دیکھا. چاروں اماموں کے نزدیک، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، چاروں اماموں کے نزدیک 20 تراویح اور صحابہ سے ثابت، اور حضرت عمر فاروق اعظم کا معمول، صحابہ کا معمول، اور با جماعت مسجد نبوی کے اندر 20 رکعت تراویح پڑھنا صحابہ کا معمول. تو الحمدللہ تو دن میں روزے رکھنا اور رات کو قیام کرنا، یہ صحابہ کرام اور حضور کا عمل. ٹھیک ہے. تیسری چیز ہے ختم قرآن کریم. تیسرا معمول ہے ختم قرآن کریم. جبریل امین ہر سال آتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دور کرتے، پورے رمضان قرآن کا پورا دور نکالتے. جبریل امین دور نکالتے حضور کے ساتھ آ کر کے. حضور کا دور ہم تو اپنے استاد کو سنا دیتے، کسی ساتھی کو پکڑ کے سنا دیتے ہیں قرآن کریم، لیکن حضور کا قرآن سننے کے لیے کون آتا؟ جبریل امین آتا. اور صحابہ پورا قرآن پڑھتے. ماہ رمضان میں اتنا قرآن کبھی نہیں پڑھتے جتنا ماہ رمضان میں پڑھتے. اتنی کثرت سے قرآن کی تلاوت کرتے صحابہ کرام. شروع میں یہ ہوتا تھا کہ 10 لوگ ادھر کھڑے ہوئے تراویح پڑھ رہے ہیں، 10 لوگ ادھر کھڑے ہوئے تراویح پڑھ رہے ہیں، 10 لوگ ادھر کھڑے ہوئے پڑھ رہے ہیں، 10 لوگ ادھر، سب اپنی اپنی جماعتیں بنا کے سب اپنا امام بنا لیے. سب حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا کہ نہیں، سب ایک امام کے پیچھے پڑھو، سب سنیں گے، سب مقتدی ہوں گے، ایک امام ہوگا. جو 10-20 امام تھے ان کو سب کو ختم کر دیا اور ان کو جمع فرما دیا. تو قیام رمضان کے ساتھ ختم قرآن کریم. اور یہ جو رکوع جو بنے ہوئے ہیں وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاں جہاں رکوع فرمائے وہاں رکوع لکھ دیا گیا، وہاں رکوع لکھ دیا گیا تراویح میں. تو اس حساب سے قرآن کریم میں جو 540 رکوع ہیں اس کے حساب سے آپ اگر 20 رکوع روزانہ تلاوت کرتے ہیں تراویح میں یا الگ سے 20 رکوع اگر آپ روزانہ تلاوت کریں تو شب قدر میں آپ کا قرآن پورا ہو جائے. شب قدر میں آپ کا یعنی 20 رکوع چھوٹے ہوں یا بڑے، بس 20 رکوع آپ کو تلاوت روز کرنی ہے. جب 20 رکوع کی آپ عادت بنا لیں گے تو شب قدر میں آپ کا قرآن پورا ہو جائے. شب قدر میں آپ کا قرآن مکمل ہو جائے، 540 رکوع پورے ہو. تو اس طریقے سے چوتھی چیز ہے اعتکاف. خیر اعتکاف پہ انشاءاللہ کسی جمعے میں روشنی ڈالیں گے، یعنی آنے والے جو جمعہ اعتکاف سے یعنی 20 رمضان سے پہلے جو جمعہ آئے گا اس میں اعتکاف پر روشنی ڈالی جائے گی. اور نماز تہجد میں نے بتا دیا. اور پانچویں چیز نماز تہجد، چوتھی چیز اعتکاف، اور چھٹی چیز ہے صدقات و خیرات. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ تھی کہ آندھی سے زیادہ صدقات و خیرات کرتے. یعنی جتنی آپ کہتے ہیں نا کہ طوفان آیا تھا اور اتنی اسپیڈ سے آیا تھا، یعنی جتنی اسپیڈ شاید میرے خیال سے آج تک کلیئر کی گئی ہوگی، بتایا گیا ہوگا کہ اتنی اسپیڈ سے فلاں جگہ دنیا میں طوفان آیا، سب سے زیادہ اسپیڈ سے، اس اسپیڈ سے کہیں زیادہ اسپیڈ سے حضور خیرات کرتے تھے، صدقات و خیرات کرتے. کوئی سب ایسی نہیں جاتی تھی. ایک دانہ، ایک دن کا 1 روپیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آج ہے تو وہ موجود نہیں رہتا تھا شام کو. سب کچھ صدقات و خیرات کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چند معمولات ہیں، ہمیں اس کی پابندی کرنا ہے، آپ کو اس کی پابندی کرنا ہے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سب کو برکتوں سے مالا مال فرمائے. حضور نے فرمایا سحری میں بہت برکت ہے، افطار میں بہت برکت ہے. ٹھیک ہے، تو افطار جلدی کرنا چاہیے، سحری آخری وقت میں کرنا چاہیے، اور افطار فوراً کر لینا چاہیے. اور ہمیں جو ہے اس کی برکتوں سے اللہ رب العزت مالا مال فرمائے. انشاءاللہ آج تراویح ہوں گی مسجد الجامع الاسلامیہ میں اگر چاند دکھائی دے گیا، اور اس کے بعد پھر روزے انشاءاللہ شروع ہوں گے. اور جو جمعے آئیں گے اس جمعہ میں انشاءاللہ تو پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا مغفرت کا ہے، تیسرا جہنم سے نجات کا. اس کو صرف اتنا سن کر مت چھوڑ دیجئے کہ پہلا رحمت کا، ہاں پہلا رحمت کا ہے، دوسرا مغفرت کا، تیسرا نجات. نہیں، یہ سن کے چھوڑنے والی بات نہیں ہے. پہلا رحمت کا ہے تو رحمت حاصل کیسے کرنی ہے، رحمت کی بارش میں نہانا کیسا ہے، یہ ہے اصل. اکثر لوگ کیا ہوتا ہے سنا اچھا رحمت کہاں، بہت فضیلت ہے اس کی، اور اس کے بعد اپنے کام میں مصروف ہو گئے. رحمت کی بارش کہاں برس رہی ہے، کیسے نہانا ہے رحمت کی بارش میں، کیسے رحمت کی بارش حاصل کرنا ہے، کچھ پتہ نہیں ہے. سب آرام سے اپنے اپنے کام میں لگے. نہیں، دوسرا مغفرت کا ہے تو مغفرت ہی کرنی ہے. تیسرا نجات کا ہے تو نجات ہی حاصل کرنی ہے. اور جو نسائی شریف کی حدیث ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب پہلی رمضان کی پہلی جو رات ہے، رمضان کی جو پہلی رات یعنی آج اگر چاند نکلا تو آج پہلی رات ہوگی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه كيوم ولدته امه. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس نے ماہ رمضان میں پہلی رات میں قیام کیا، رمضان کی پہلی رات میں اس نے قیام کیا، اس کو قیام کیا. قیام کی فضیلت میں نے ابھی آپ کو بتائی.
قیام کیا اس کے تمام گناہوں کو بخش دیا جائے گا، اور وہ ایسا ہو جائے گا جیسا کہ اس کی ماں نے اسے آج ہی جنا۔ سبحان اللہ، سبحان اب دیکھ رہے ہیں فضیلت، دیکھیں آپ، جیسے اس کی ماں نے اسے آج، جس دن بچہ جنتا ہے، جس دن دنیا میں آتا ہے، کوئی گناہ نہیں ہوتا اس کے ذمہ میں، ایسے ہی یہی، اور آخری رات ہوتی ہے تب بھی بندہ مومن ایسا ہوتا ہے کہ اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ تو ہم اس امید کے ساتھ یہ رمضان المبارک انشاءاللہ داخل ہوں گے اس رمضان میں کہ ہم ایسے ہی ہو جائیں گناہوں سے پاک و صاف، جیسا کہ جس دن ہماری ماں نے ہمیں جنا تھا تو ہمارے ذمہ میں کوئی گناہ، ہمارے اس میں کھاتے میں کوئی گناہ نہیں تھا، انشاءاللہ ایسے ہی ہوں گے۔ اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، صلی اللہ علیہ وسلم، السلام علیکم۔